السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ کا دین سیکھنا اور سکھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو، دین کی تبلیغ کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دین کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک آدمی ڈائریکٹ قرآن سنانا شروع کر دے، حدیث سنانا شروع کر دے، خطبہ دینا شروع کر دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال و جواب کے انداز میں کوئی آدمی سوال کرے، کوئی جواب دے، تو اس طریقے سے بھی دین کو سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، نبی پاک جواب دیتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صحابہ کو سکھانے کے لیے خود صحابہ سے سوال کرتے تھے، آپ بتاؤ یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ جیسے پوچھ لیا اچانک، یہ بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نکال یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اور جیسے حضرت جبرائیل آئے اللہ کے نبی سے سوال کیا، تو سوال کر کے لوگوں کو دین سکھانا یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آج میرے سامنے یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں راجستھانی، یہ مسلم اعظمی، اور یہ سالم صاحب ہیں اعظمی جون پوری، اور میں آپ کا بھائی عبدالحد برکت اللہ۔ کچھ سوالات ہم کرتے ہیں ساتھیوں کی تربیت کے لیے اور آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچنے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھے، اور مجلس میں جہاں کہیں بھی ہم بیٹھے دینی گفتگو کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم بھائی سے پہلا سوال ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ سننے والے کو اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ، یعنی وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جی، جو شخص مؤذن کے کلمات کا جواب دے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم فون نہیں بند کرتے، گپ لڑانا بند نہیں کرتے، یوٹیوب فیس بک نہیں بند کرتے۔ اللہ کے بدلے 2 سے 1.5 منٹ اذان ہوتی ہے اور تھوڑی دیر خاموش ہو کر کے آپ جواب دے دیں، اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہمارے ابو سالم صاحب سے ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کا فائدہ کیا ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا؟ اذان کی دعا ہے، زور سے کہیے۔ اذان ختم ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اس کا ثواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی یہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ شفاعت کے لیے لوگ کتنا بدعتیانہ مشرکانہ طریقہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، کتنا بہترین راستہ ہے۔ اذان سن کر جواب دیجئے اور اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھیے، اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تیسرا سوال ہے عبداللہ بھائی سے کہ اب اذان ہو گئی، جواب ہو گیا، دعا ہو گئی، اب وضو کی بات ہے کہ جو شخص کی وضو کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی وضو کے بعد میں دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے، یہ کلمہ شہادت سب کو یاد ہے۔ وضو کیجئے، کلمہ شہادت پڑھیے، اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ کیوں؟
کہ آپ نے اس میں اقرار کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسی توحید پر ایمان کا اور رسالت پر ایمان کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تیسرا سوال آپ سے بھی ایک ہی سوال ہوا۔ تیسرا سوال سالم صاحب کہ ایک بندہ جو وضو کر کے گھر سے ہی مسجد روانہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے؟ گھر سے وضو کر کے گھر سے وضو کر کے کوئی شخص جاتا ہے مسجد کے لیے، ہاں جی، ہر ایک قدم پر اس کی ایک گناہ ختم کی جاتی ہے، ہاں، یعنی مٹا دی جاتی ہے، اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی جی جی، ماشاء اللہ۔ کم سے کم گھر سے آپ مسجد جاتے ہو 50 قدم تو اٹھ ہی جاتا ہے، اتنا تو دور ہے کم سے کم سعودی میں۔ اب 50 قدم آپ اٹھا کر کے گئے تو آپ کی 50 گناہ مٹائے گئے، آپ کو 50 نیکیاں دی گئیں، اور جنت میں آپ کے 50 درجات بلند کیے گئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے مسجد جانے کا۔ اور ہمارے بھائی لوگ اذان ہوتی ہے وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر کے کوئی سگریٹ پھونکتا ہے، کوئی فیس بک چلاتا ہے، اور کوئی گئے بھی تو یہیں سے چلے جائیں گے، وضو کر کے نہیں جائیں گے۔ آپ ایسے چلیں گے تو کیا ثواب ہے آپ کو؟ جب سے آپ وضو کر لیتے ہیں تب سے آپ نماز کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اس لیے گھر سے وضو کر کے جایا کریں۔ عبداللہ، آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ جو کوئی اچھی چیز دیکھتے ہاں، پہلے ان سے سوال کر لیتے ہیں، سوال یاد رکھیں۔ مسلم بھائی سے سوال یہ ہے کہ ہم یہاں بہت سارے بھائیوں کو دیکھے ہیں کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یوں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کے لیے پیدا کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سنت کا طریقہ کیا ہے، اور اس کا کیا حال ہے؟ ہاں تو صحیح بات ہے، لوگ ہاتھ یہاں رکھ لیتے ہیں اور کوئی آنکھ پہ پھونکتا ہے، ایسا کہیں کوئی کتاب اتاب میں نہیں لکھا ہے۔ استغفر اللہ کہیے، اور یہ دعائے مسنون ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ پڑھیے پوری، اور تسبیحات سب ہیں ہاں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھیے۔ یہ جو ہاتھ لوگ ایسے رکھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علماء نے اپنی طرف سے لکھا ہے ہاتھ رکھنا ہے، آپ بعد میں چاہے جب ہاتھ رکھ کر کے دعا کر لیجیے، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن فرض نماز کے بعد میں یہ عمل نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ۔ یہ سب پڑھیے نا، دعا کریے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ دیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سارا کام شیطان آپ سے سب چھڑوا کر کے پھنسا دیا کہ ہائے باپ اب کیا، سر پہ ہاتھ رکھ لے، جیسے کوئی گناہ ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں سلام پھیریں گے بس ایسے، یہ تو کوئی افسوس کا مقام ہے۔ آپ نماز پڑھے تو افسوس کا ایک اور، یہ سب جب بدعت ایجاد کرو گے تو یہی ہوگا۔ عبداللہ بھائی، جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اچھی کمائی کسی کی چل رہی ہے، کوئی زیادہ علم والا ہے، اور آپ کو اچھا لگے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی اچھی چیز دیکھے اور کوئی مطلب جیسے کوئی علم کا یا کوئی بھی اچھی چیز دیکھے تو اس کے لیے ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ جی جی جی۔ اور اگر جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی حسد ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر نظر بد نہیں ہوتی، نظر نہیں لگتی ہے۔ ضرور جب کسی کو دیکھیے کہ کسی کا کام اچھا چل رہا ہے تو اندر حسد نہ کیجیے، کہیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے۔ تو جب یہ کہہ لو گے تو وہ فرشتہ آمین کہے گا اور آپ کو وہ چیز مل جائے گی، بجائے اس کے کسی کو خوبصورت دیکھا کسی نے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے ایسا، ایک صحابی غسل کر رہے تھے تو دوسرے صحابی ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا دلہن کی طرح خوبصورت دیکھ کر چلے گئے، تو بعد میں وہ صحابی بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ دعا دے کر کے جایا کرو کہ ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ چیز دی اور دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں
ہمارے لیے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، جنت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ تو نماز جب ہم پڑھیں گے، ہمارے اولاد، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بند کر دیں؟